جو آج کے اس پروگرام کے جج بھی تھے، اور شہر پانی پت جو تاریخی شہر کہا جاتا ہے، وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہم، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، حضرت والا بیان و خطابت کی فرام حکم اول کی حیثیت سے تشریف رکھتے تھے۔ میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنے اظہار خیالات فرمائیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم اور معزز حضرات علماء کرام اور اس خوبصورت پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہمارے سب مہمانان کرام، آپ سب کافی دیر سے بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ان معصوم سے بچوں کو سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات ذہن و خیال میں نہیں آئی کہ ہمارا یہ وقت یہاں بیٹھ کر ضائع ہو رہا ہے یا ہم کسی پریشانی میں گرفتار ہیں۔ عام طور سے پروگرام میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں اور ذہن منتشر ہونے لگتا ہے اس بات کو لے کر کہ ابھی تو ہمیں یہاں کافی دیر بیٹھنا ہے، لیکن یہ اس پروگرام کی مقبولیت کی بات ہے اور یہاں کے ذمہ داران کی اخلاص کی بات ہے اور یہاں کے اساتذہ کی جو محنت ہے یہ اس کے خلوص کی بات ہے کہ شروع سے لے کر اب تک ہمارے ذہن میں یہ بات، میرے ذہن میں تو بالکل یہ بات نہیں آئی کہ ہم کافی دیر سے کسی جگہ بیٹھے۔ تو اس خوبصورت پروگرام کے لیے سب سے پہلے تو جو یہاں کے اساتذہ ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اور اپنی صلاحیتیں ان بچوں کے اوپر لگائی، جس کا رزلٹ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مدرسے کے انتظامیہ میں لوگ ہیں، خصوصاً میرے دوست مولانا محمد راشد صاحب، جو ایک فکری آدمی ہیں اور مزاج کے اعتبار سے بہت سنجیدہ ہیں، ان کی خاموشی کے ساتھ یہ محنت بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہے اور لائق تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کے اوپر اپنی شایع نشان مولانا راشد صاحب کو اور ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دو تین بات اس موقع پر عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری بات کے مخاطب ہمارے وہ عزیز اور پیارے طلبہ ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ عزیز طلبہ، آج کا آپ کا جو یہ پروگرام تھا اس میں کچھ بچوں نے ایسا محسوس کیا ہوگا کہ ہم مائک پر پڑھنے کے لیے گئے لیکن ہم صحیح سے پڑھ نہیں سکے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بات ہے جو ہمارے ذہن میں آئی ہوگی اور یقیناً آئی ہوگی، یہ تو انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آگے چل کر آپ بڑے بنیں گے اور بہت زیادہ بڑے بنیں گے، تو یہ تو جو بڑے آدمی ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے حالات آتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے موقعوں پر اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے،
لیکن وہ شرمندگی بڑی ہوتی ہے. آپ کے دل میں جو یہ بات آئی ہوگی یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، اور یہ آپ کی زندگی کی شروعات ہے. میں بھی یہاں کھڑا ہوں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ شاید میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم مائک پر گئے اور مائک پر جا کر ہم سے پڑھا نہیں گیا یا ہم شرمندگی کے شکار ہوئے. دوسری بات آپ سب سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے قرآن مقدس، قرآن جیسی عظیم کتاب، بابرکت کتاب، مقدس کتاب، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اپنی زبان سے اس کو ادا کیا. یہ مقدس کتاب ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہونی چاہیے، صرف زبان پر نہیں. زبان سے تو آپ نے بظاہر اس کا حق ادا کر دیا، لیکن اس کے اور بھی حقوق ہیں جن میں سب سے بڑا حق اس کو زبانی یاد کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہونا چاہیے جتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کو زبان سے ادا کیا. کیونکہ قرآن کریم یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے، ایک مشن ہے. تو اس مشن کو، اس کا حق جب ہم ادا کر سکتے ہیں صحیح معنی میں، جب ہم اس کے اندر جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو ہدایتیں ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہیں، اس کے اندر جو رہنمائی ہے، وہ ہمارے ہر قدم کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے زبان سے ادا کیا ہے، انشاءاللہ آپ جیسے ہی بڑے ہوتے جائیں گے آپ اپنے اعمال کے اندر بھی اس کتاب کو لے کر آئیں گے. کیونکہ قرآن مقدس کے اندر جو ہدایتیں ہیں وہ اسلام کی دعوت ہے. ہم اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سرکاری کاغذات میں لکھوائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی کتابوں میں لکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل قرآن مقدس کے خلاف ہے تو ہم ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس سے 20 سال پہلے سے تقریباً اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور صلح حدیبیہ ہونے کے بعد بھی اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اور پڑھ کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ جتنے لوگ شروع کے صلح حدیبیہ سے 20 سال پہلے ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، اس سے کہیں زیادہ لوگ صلح حدیبیہ ہونے کے 2 سال کے اندر مسلمان ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا چہرہ، ہمارا لباس اور ہمارا نام جو لیا جاتا ہے، جو سوشل ذرائع ہیں، ان پر ہمیں بہت ڈراؤنا، خطرناک اور بھیانک بتا کر پیش کیا جاتا ہے. تو یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس صلح کے بعد جو کفار مکہ تھے، جو کفار اور مکے کے لوگ تھے اور جو مسلمان تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسروں کے علاقے میں جانا شروع کیا. تو جب ایک دوسروں کے علاقے میں گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا جو انہوں نے برتاؤ سلوک دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے. اور جس کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا کوئی معاملہ دیکھا یا کسی کا کسی سے ٹکراؤ ہوا تو وہ بغیر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے پڑھے ہوئے نہیں رہا. اس لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں اسلام کی دعوت
اور ایمان کی دعوت دینے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو، اپنے چلنے پھرنے کو، اپنی سیرت کو قرآن کے مطابق بنا لیں۔ دوسرے، میں والدین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ والدین جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یا حافظ ہو گئے ہیں، وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کو وہ کتاب مرحمت فرمائی، وہ کتاب اس کے سینے کے اندر رکھ دی جس کتاب کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا تھا، بڑی بڑی طاقتوں نے اس کتاب کو لینے سے منع کیا تھا، لیکن آپ کا چھوٹا سا بچہ، 10-12 سال کا بچہ، اس نے اس کتاب کو اپنے اندر محفوظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو یہ آپ کے لیے قیامت کے دن بہت ہی فخر اور عزت کا سبب بنے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن سونے سے زیادہ چمکدار تاج پہنائے۔ تو آپ کا بیٹا جو حافظ قرآن بنا یا حافظ قرآن بنے گا، تو آپ جہاں اور بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، آپ جہاں اپنا پیسہ دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس سے کہیں زیادہ توجہ، اس سے کہیں زیادہ پیسہ وہ اپنے اس بچے پر خرچ کریں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اور جو ہمارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں، جیسا ہی پروگرام اپنی خوبصورتی کے ساتھ منعقد ہوا، ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، جو میں ذاتی طور سے محسوس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے معاملے میں اپنی سوچ میں غلط ہوں، کہ ہمیں اشاعت قرآن کے لیے ایسے پروگرامات ضرور منعقد کرنے چاہیے۔ اس سے بچوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو یہ لائن ہے جس کو ہم حفظ، قرات یا عالمیت کی لائن کہتے ہیں، اس سے بچے کو قلبی لگاؤ اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن کے حافظ بنیں گے یا عالم بنیں گے تو بس ہم زیادہ سے زیادہ امامت ہی کر سکتے ہیں، 5-6 ہزار روپے تنخواہ مل سکتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کے اندر یہ بات نہیں رہنی چاہیے، بلکہ یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ جو عزت اور جو مقام، جو مرتبہ اس لائن میں ہے وہ کسی اور لائن میں نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں یا کوئی بھی بڑا کورس کراتے ہیں، انجینئرنگ کراتے ہیں، تو جب وہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کو کوئی ثواب ملتا، نہ اس کا کوئی سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن حافظ قرآن واحد ایسا شخص ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اس کا علم یہ ہمیشہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے دوست مولانا محمد راشد صاحب کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا۔ اللہ تعالی مولانا کو لمبی عمر دے اور ان کو ہر شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔